ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر رب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ صوفی باصفا حضرت قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول کے عنوان سے آج کا یہ اجتماع منعقد ہوا۔ اللہ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ مستجاب کرے۔ جن دوستوں نے آج کے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ مجلس کا آغاز ہی ہوا کہ اللہ نے ایک ایسے شخص کو جو بتوں کا پجاری تھا اور سکھ دھرم سے تعلق رکھتا تھا، اس کے سینے میں ایمان کا چراغ کر دیا۔ اللہ تعالی جل شانہ اس مجلس، اس بابرکت محفل نور کی ایک ایک ساعت کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ایک تائید ہے جو ہمارے لیے فرحت و سرور کا سبب بھی ہے، اور منتظمین کے لیے ان کی اس کاوش پر تھپکی بھی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کا ذکر ہمارے لیے باعث تسکین ہے، قلب اور روح کی ٹھنڈک کا سامان ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پر حضور کا نام آئے تو ہمارے دل تسکین پاتے۔ ان کا نام دل آویز ہے، میٹھا ہے۔ ہمارے شہر کے ایک پنجابی شاعر ڈاکٹر اسحاق نے کیا خوب کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ تو یقیناً ان کا نام اتنا میٹھا ہے کہ جب ایک بار زبان پہ آ جائے تو پھر اس کی مٹھاس ختم ہی نہیں ہوتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے، لفظ محبت، جس سے ہم سب آشنا ہیں، اس لفظ سے بھی آشنا ہیں اور اس کے مفہوم و معنی سے بھی آشنا ہیں۔ محبت ہے کیا؟ بعض نے کہا یہ کسی کی جانب قلبی رجحان کا نام ہے۔ کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی شے کو بہت ساری چیزوں میں ترجیحاً اختیار کر لینا محبت کہلاتا ہے۔ اہل علم نے، شعراء نے، ادباء نے اس پر
بہت کچھ کہا ہے، لیکن حضرت اقبال نے محبت کے عنوان سے جو لکھا ہے وہ بہت خوب لکھا۔ باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، اور یہ وہ بابرکت نور ہے جو اقبال کے بقول اللہ کی خاص نعمت ہے، اور یہ عالم امر کا ایک لطیفہ ہے جو حضرت انسان کو ودیعت کیا گیا۔ وہ محبت کے عنوان سے ایک نظم میں فرماتے ہیں: عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گولا ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نو خیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کی گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے جو حضرت انسان کو ودیعت کیا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے۔ تو محبت جب دل رکھیں گے تو دل میں کسی کا پیار بھی ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دل ہو اور دل میں کوئی بسا نہ ہو، دل میں کوئی محبوب نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو کوئی پھر دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کے لیے رت جگے بھی ہوں گے، تڑپ بھی ہوگی، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، کسی کے آنے کی آرزو بھی ہوگی، کسی سے ملنے کی تمنائیں بھی بےتاب کریں گے۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی۔ تو جب یہ طے ہے کہ دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا تو پھر اس سے محبت کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہے۔ انسان محبت تو کرتا ہے لیکن بہت ساری محبتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتی کہ یہ پیار نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لوگ پچھتاتے ہیں کہ یہ محبت میرے لیے مہنگی پڑی، محبتیں زندگیاں بھی اجاڑ دیتی۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو کوئی ایسی محبتیں بھی ہیں جو بندے کو نکما کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ محبتیں بھی ہیں جو بلال کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتی۔ اس لیے محبت اس سے کرنی چاہیے جو وفا
کی ریت نبھا سکے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتا ہوں۔ وہ میں سیالکوٹ سے واپس گجرانوالہ آ رہا تھا تو ایک سڑک کے کنارے ایک جھونپڑی لگی تھی، وہاں ایک فقیر سا بیٹھا تھا، تو اس نے لکھا ہوا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ جو شام سویرے رہتے ہی سڑکوں پہ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو مختلف گاڑیوں کے پیچھے مختلف جملے لکھے ہوئے ملتے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ کچھ جملے تو تڑپا دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد شرمندگی ختم نہیں ہوتی، کچھ جملوں کو پڑھنے کے بعد دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے نے کمال کر دی۔ تو یہ ہمیں روز مرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے جو آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، اور وہ یہ کہ صنم بے وفا۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے۔ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر بے وفائی کا داغ لیے آج تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں کہ جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے پیار کر جو پیار کرنے کی ریت جانتے ہیں اور پیار کو نبھانا جانتے ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور ہماری الفتوں کا مرکز ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ کسی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو اس سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پہ ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا، تو ہم اس وجہ سے اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اس سے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی مجھے، اس کی یاری، اس سے تعلق مجھے کسی مشکل وقت کام دے گا۔ اگر یہ ذریعہ ہے محبت کا اور یہ داعیہ ہے پیار کا، تو بتاؤ نزع کے وقت سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور قبر سے اوکھا وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ حشر سے کوئی کڑی اور سخت گھڑی ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے، جو نزع کے وقت بھی کام آئے، جو سرے محشر بھی کام آئے، جو پل صراط پہ بھی کام آئے، جو میزان پہ بھی کام آئے، تو پیار تو پھر اس رسول سے کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے، ماضی میں اس کا کوئی احسان آپ کے ذمہ ہوتا ہے، تو آپ کسی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے سے یہ احسان کیا، میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اور میں احسان فراموش نہیں ہوں، اس نیکی کو یاد رکھنے والا ہوں، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اوکھے ویلے یہ احسان کیا تھا۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے اوکھے ویلے ہمارے اوپر کوئی احسان ماضی میں کیا تھا، تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے اور حضور کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں خلط وجود دیا جاتا، تو ہمارے وجود ہی مرہون منت ہیں حضور کے وجود کے، اس لیے ان سے پیار کیا جائے، چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ دیا جاتا۔ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے کوئی ماضی میں احسان کیا ہے، تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود تھی کہ کائنات کو خلط وجود دیا گیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی۔
محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا۔ وہ محبت اتنی دیتا ہے، پیار اتنا کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے پیار کرنے کو۔ تو مجھے بتاؤ، اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر میں مجبور ہوں پیار کرنے سے، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کون رویا؟ اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی؟ امت کے لیے یہ پیار، یہ درد کہ میرا مالک بھی کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل دکھ جاتا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو اس دنیا پہ آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا؟ اور پھر اس دنیا سے گئے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لمحۂ نور ہل رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی، مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، کسی کے ساتھ اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے، اہل علم سے، شعراء سے، ادباء سے، فلاسفہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں، صاحب شرف ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ہنر کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ ذریعہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر بلغ العلا بکمال ہے۔ بتاؤ، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں کوئی وہاں تک کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، کسی سے محبت کا بہت بڑا داعیہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اور خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان، قلب کا رجحان، یہ ایک انسانی فطری عمل ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لاؤ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نمد بھری ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر سید ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، نہ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں کا رات چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دار چادر اوڑے استراحت کر رہے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، اللہ اکبر، تو جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، خود حسن دیا اور خود ہی کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی
اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی سیاہ زلفوں کی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے یہاں قلم توڑ دیا نا. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. فرمایا کہ حضور وہ ہنسی ہیں کہ جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے. اور یہ میرے لیے آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص تو نہیں ہے. ہمارا محبوب وہ تو نہیں ہے کہ جس کو محبوب بتاتے ہوئے شرم آئے کہ یہ ہمارا محبوب ہے. ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اللہ اعظم چشتی مرحوم کی قبر پہ رحمتیں نازل کرے. انہوں نے تو قلم توڑ دیا نا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. یہ ہمارا اعزاز, یہ ہمارا فخر. آج حضور کا نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. تو یہ عزت ہے ہمارے لیے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے تکریم کی بات ہے. حسن وہ, جمال وہ کہ خدا کا بھی محبوب, محبوب خدا ٹھہرے. وہ حسن دیا, وہ جمال دیا گیا, وہ خوبصورتی دی گئی, وہ چہرے کو رانائی بخشی گئی کہ رب ہو کے محبوب کے جلوہ حسن کی قسمیں کریں. والضحا, قسم ہے محبوب تیرے چہرہ زیبا کی, قسم ہے تیرے چہرہ پرنور کی, اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی. اللہ اکبر. تو حضور کے چہرہ انور کی قسم کی گئی. وہ چہرہ, وہ روح تاباں اور وہ رخسار منور. اللہ اکبر. جب حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ایسا لگتا جس طرح دن چڑھ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور مدینے میں تشریف آئے فرما ہوئے تو اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا. اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگی. اور شاعر لکھتے ہیں کہ یہ چمک فقط مانوی نہیں تھی بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں پہ حضور کے چہرے کا عکس پڑتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام زرقانی نے بڑی خوبصورت ایک حکایت لکھی کہ ایک دن حضور تشریف فرما ہوئے سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, وفد تارک, اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. عالی مرتبت علماء کرام سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ اونٹ کی کیا اہمیت, اور سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا تو قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں شیخ طریقت میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے, میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہاں بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا, میں تو چلتا چلتا ادھر آ نکلا, تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا, اب مجھے یہ اونٹ دے دو, میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دیے. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سکتے میں دیر تک رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا, اونٹ لے گیا, قیمتی اونٹ, اور وہ بھی ادھار, تم نے پتہ ہی نہیں پوچھا. کسی شخص کو نقد سودا دیتے ہو تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر کسی کو ادھار دیتے ہو تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں. تو کہا ایک شخص آیا تم سے ادھار اونٹ لے گیا اور تم اسے جانتے بھی نہیں, تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی. یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, اس کے حسن کے جادو میں کھو گئے, تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو اس کا حسن دیکھتا رہ گیا, میں تو اس کا جمال دیکھتا رہ گیا. یہ 1829 نمبر گاڑی ہے اور 83-046 نمبر گاڑی ہے, اس کی وجہ سے راستہ رکا ہے, جس کی ہو وہ وہاں سے ہٹا لے.
یہ دیکھ لیں کیا ہے 18299 پھر ہے 83046 یہ گاڑی کا نمبر ہے 12899 جی 12899 اور دوسری گاڑی ہے 83046 83046 یہ گاڑیاں سب کو پریشان کر رہی ہیں. توجہ چاہوں گا. وہ اقبال نے کہا تھا کہیں کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے. تو کبھی کبھی موضوع ایسا چھڑا ہوتا ہے کہ آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا ہے، لیکن یہ انتظامی مجبوریاں بھی اپنی جگہوں پہ ہیں. تو آپ جہاں سے ٹوٹے تھے پھر وہیں سے جڑ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے اونٹ لیا اور سوئے مدینہ چل دیے. وہ آپس میں بات کرنے لگے، یار ایک شخص آیا تم سے اونٹ لے گیا، تم نے پتہ ہی نہیں پوچھا، اونٹ بھی ادھار لے گیا اور اونٹ بھی اتنا قیمتی ہے، تو تم نے اس کا پتہ ہی پوچھ لیا ہوتا. سب اس کے حسن میں کھو گئے. ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو وہ منظر دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولا، یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا، یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. ایک بولا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی یہ جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھر نظر نہ آوے. کہا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، انا زامنتن لسامان جمالکم لا یغدروا بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں. اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام تشریف لے آئے اور پوچھتے پھر رہے قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا. انہوں نے کہا جناب ہم ہیں. تو کہا کہ یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، پہلے پتہ بتا، ہم تو خود بک چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ کھجوروں کے جھنڈ نہیں دکھائی دے رہے، یہ نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس پیارے محبوب کا. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا. تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، جمال ہی وہ دیا گیا. امام نبہانی نے لکھا ہے کہ ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ تھی. حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ چھپا کے رکھی گئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی، پہلے کوئی نبی سے ملتا اور اس سے مسافہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا اور وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے. لیکن حضور کی مہر کو چھپا کے رکھا کہ کوئی آئے دیکھے اور پھر مانے، اس کی ضرورت نہیں. جو دیکھتا دیکھتے پکار اٹھتا یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی. اعلیٰ حضرت سے پوچھئے
اللہ اکبر. بریلی سے کیا خوبصورت آواز آ رہی ہے. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہہ دے. پھول سے آگے تو دیکھنے کا کوئی جو ہے وہ منظر نامہ ہی نہیں ہے بلبل کے لیے، تو اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، وہ سونا بڑا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب کے پاؤں کے ناخن کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے گئی. تو حضور سواری پہ تشریف فرما تھے، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے میں تاب نہیں تھی کہ حضور کے جلووں کی تابشوں کو دیکھ سکوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی، تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی. تو فرماتی ہیں کہ حضور کی مبارک انگلیوں میں سے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا طول اور اس کا حسن آج تک میری نظروں سے غائب ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن با کمال ہے، اس کے چہرے کے رنگ کیا ہوں گے. کسی شاعر نے تو قلم توڑ دیا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی انگلی کا طول اور اس کا حسن دیکھا کہ ابھی تک جو ہے وہ نگاہوں سے وہی اوجھل نہیں ہوتا. تو جن کے پاؤں کے ناخنوں کے حسن کی مثال نہیں ہے، ان کے چہرے کے جمال کی مثال کہاں سے ڈھونڈیں. تو وہ کمال دیا، وہ حسن دیا. حالانکہ یہ حسن چھپا ہوا تھا، یہ حسن ابھی ظاہر نہیں تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے خواب میں میرے حضور کو دیکھا، اس نے میرے حضور کو دیکھا. شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ جو جاگتے ہوئے کرے، وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا. یہ ہمت شیطان میں بھی نہیں ہے کہ وہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے. جس نے حضور کو دیکھا، اس نے حضور کو ہی دیکھا. دوسری بات، خواب میں اگر کسی نے حضور کو دیکھا، آقا کریم اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے. میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا. یہ مجلس سجی ہے، ہجوم محبت ہے، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی. آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا. آپ دوبارہ یہ منظر خواب میں دیکھیں اور مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، تو کیا مجھے فون کر کے، رابطہ کر کے اگر بتائیں کہ جناب آپ میرے خواب میں آئے ہیں، تو مجھے پتا ہوگا؟ یا آپ کو میں دیکھ لوں خواب میں، تو آپ کو اگر میں پوچھوں کہ جناب آپ میرے خواب میں آئے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا؟ لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں، قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں. تیسری بات اور سمجھ لیجئے خواب کے بارے میں، اور وہ یہ کہ خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا. کسی سے آپ نے قرض لینا تھا، وہ خواب میں آ کے ادائیگی کر گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ یار وہ دے تو گیا ہے، آپ کہیں گے خواب میں دیکھ گیا. بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات خواب میں 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا اڑاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خواب میں کھایا ہے نا. وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا. کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن اگر میرے حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کریں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو. رات خواب میں چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں. امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ انا ضیفک، آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ وردہ. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا.
کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے؟ کسی سرمایہ دار کا جو ہے وہ ملازم سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا جو ہے وہ مانگنے والا ہوں؟ اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی، اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کہتا کہ انا ضیفو کا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور در پہ جانا بھی نہیں، اور مجھے شدید بھوک ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ کہتا خواب میں آقا تشریف فرما ہوئے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہو، کہا یہ لے لے۔ کہتے میں نے خواب میں وصول کر لی، بھوک کی شدت اتنی تھی کہ خواب میں کھانا شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات بھی سن لیجیے، اور وہ یہ کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا، میرے حضور فرماتے ہیں قریب جاگتے بھی دیکھے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ اور علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری یہ ویخ لما مکھ تیرا، سوکھا نکلے، کتنی کمال کی شاعری ہے، یاد دیکھیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سہل ممتنے، کہ اگر لکھنے بیٹھو تو لکھا نہ جائے، اور سنو تو لگتا ہے یہ تو ایسے ہی بول دیا ہے۔ اس کو سہل ممتنے کہتے ہیں، اور یہ کمال کی صنف ہے سخن میں۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لما مکھ تیرا، تو کیا منظر ہو اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور سوال کیا، حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبا، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کوئی بظاہر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ یہ ایک سوال کھڑا کیا، سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے در سمین کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے، اور جواب بھی حضور کی جانب سے جو ان کے والد گرامی کو ملا وہ بھی درج کیا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور ان آیون الناس غیرتا من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، یہ محبت کی غیرت ہوتی ہے۔ قتیل شفائی نے تو کیا کمال کہا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ کہا میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے حسن کو غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، اور اگر حضور کا حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پردے ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چھپا ہوا مخفی مستور حسن بھی دیکھنے کی تاب نہیں تھی صحابہ میں۔ چند لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ تھا کہ میرے پاس ایک طریقہ تھا حضور کے حسن کو دیکھنے کا، اور وہ یہ کہ جب میں آقا کریم کے چہرہ پر نور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر۔
اور پھر بھی چھپ کے دیکھتا ہے، آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے، اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ باقی رہی بات انگلیاں زنان مصر کی کٹنے کی، تو یہاں اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ذرا غور کیجئے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات لاتا ہے، دوسرے میں اس کے متضاد چیز لاتا ہے۔ دن کا ذکر کیا تو پھر رات اس کے مقابلے میں لے آیا، مسرت شادمانی اور خوشی کی بات کی تو پھر غم اور دکھ کی کہانی چھیڑ لی۔ تو یہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ دیکھیے کتنے تضاد ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ ایک طرف حسن ہے اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اور مصر کی عورتوں کی انگلیاں اس حسن کو دیکھ کے کٹ گئیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف مصر کی عورتیں ہیں، دوسری طرف عرب کے مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے، اور ادھر دیکھ کے انگلیاں کٹی، ادھر صرف نام سے، سبحان اللہ۔ اور ادھر انگلیاں اور ادھر سر، اور ادھر کٹی ماضی کی بات ہے، یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے، اور ادھر کٹی یہ لازم ہے، ارادہ نہیں پایا جاتا، قصد نہیں پایا جا رہا، اور کٹاتے ہیں متعدی ہے، قصد اور ارادہ پایا جاتا ہے، مرضی سے کٹوا رہے ہیں، اور ادھر انگلیاں کٹ گئی، ایمان پھر بھی نہ لائیں، ادھر سر بعد میں کٹائے، ایمان پہلے لائے۔ سخن و شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ تو حضور علیہ السلام کا مبارک نام، حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ حسن ایسا حسن ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ جو حسن اللہ نے میرے محبوب کو دیا ہے وہ کسی اور کا مقصود ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر عقلی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر محبت حضور سے ہی کرنی چاہیے۔ اور پھر میں نے ابتداً عرض کیا کہ باقی محبتیں رسوا بھی کر دیتی ہیں، محبتیں نکمہ بھی کر دیتی ہیں، زندگیاں اجاڑ بھی دیتی ہیں، لیکن یہ ایسی لجپال محبت ہے جو فرش سے اٹھا کے آسمانوں تک لے جاتی ہے اور بلندیاں عطا کر دیتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے، آج ان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5-10 سال کے لیے ہمارے ملک میں اسمبلیاں منتخب ہو اور 3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگے، لیکن 3100 سال 3150 سال انہوں نے تخت ایران پہ حکومت کی، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اسی خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگا، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کرے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں اس مجلس میں کہ جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی، لیکن اہل علم کے علاوہ اس دور کے خاقان کا نام بتلانا مشکل ہوگا۔ اچھا میں پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ لیکن اس دور کے کیسر کا نام بتانا بھی مشکل ہوگا۔ اس دور کے کسرا کا نام، اس دور کی سپر طاقت تھی، تو صرف چند لوگ بتا سکیں گے، باقی کہیں گے نہیں ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس دور کے کسرا کے نام کو یاد رکھیں۔ تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے کر پھر کس کی محبت نے وفا کی نا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے لیکن جو حضور سے وابستہ ہوا اللہ نے اس کو دائمی بنا دیا، اللہ نے اس کو ازلی عزتیں، اس کو جو ہے وہ شانیں اور عزتیں عطا کی کہ صدیاں بیتنے کے باوجود بھی
اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہے، اور اس کا نام دلوں کو آج بھی تسکین دیتا ہے۔ اے بلال حبشی، تو نے چکی پیس پیس کے حضور کی محبت کے ترانے گائے، لیکن آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج یہ عاشق تیرے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے پیار کرو جن کا پیار وفا نبھاتا ہے، ریت نبھاتا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ یہ محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا، حسن ہی اتنا تھوڑا ہے، ایک کی نظروں کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے چاہنے والے دو آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، سیٹ ایک ہے، الیکشن ہو گیا، آپس میں رقابت پیدا ہو گئی۔ یہ دنیا کے حسن جتنے بھی ہیں ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ ساری محبتیں تقسیم کرتی ہیں لیکن حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اقبال کہتا ہے چود گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ اللہ اکبر، حضور کا نام ہمیں جوڑتا ہے۔ عرب کے ہیں، عجم کے ہیں، کس بستی سے رہنے والے ہیں، لیکن حضور کا نام ہمیں ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے۔ اس لیے یہی تو ہم دہائی دیتے پھرتے ہیں کہ یہ 72 73 فرقے یہ حسد اور بغض نے پیدا کیے ہیں۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 72 فرقے ہیں حسد کے اگر حروف ابجد نکالو تو وہ 72 نکلتے ہیں۔ تو وہ کہے حسد کے نتیجے کے اندر فرقے بنے، تو فرقے تو حسد بناتا ہے، لیکن ہم تو یہی دعوت دیتے ہیں آؤ حضور کے نام پہ آؤ، پھر فرقہ بندی ختم ہوگی اور حضور کے نام پہ امت وحدہ بنے گی۔ اور اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو وہ بھی یہی کہتا نظر آتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو ان کے نام سے اجالا ہوگا، اور ان کے نام سے، ان کے ذکر سے، ان کی محبت سے امت وحدہ بنے گی۔ ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی گئی اور امت کی تقسیم کا سبب بھی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو وجہ نظر بنایا جانے لگا۔ جب ہم سے ہمارے آقا و مولا کی محبت چھینی گئی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر امت نہ رہی۔ تو آج بھی اگر حضور کے نام سے ہم جمع ہوں تو پھر دوبارہ امت انہی پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال کہتا ہے ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور سے دور کرنا چاہا ہے۔ تو جب حضور سے دور کریں گے تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، چونکہ دین تو نام ہی میرے حضور کا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤز۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے آؤ، سارا دین اسی کا نام ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز، اگر تم کے قدموں تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے۔ اس لیے اگر تم نے زندگی کی حقیقی رمق دیکھنی ہے اور ایمان کی حرارت دیکھنی ہے اور دین کی اصل صورت دیکھنی ہے تو پھر حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، 1 یا 3 گھنٹے کی تقریر کی جائے کہ دین یہ ہے۔ اب وقت سمٹ رہا ہے، رات ڈھل رہی ہے اور آپ نے اپنے گھروں کو بھی لوٹنا ہے، تو مجھے 2 لفظوں میں پوچھنا چاہے کہ جناب بتائیے دین کسے کہتے ہیں؟ 72 73 فرقے بن گئے، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو دین کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں، وہ 2 لفظوں میں دین کی تشریح کرتے ہیں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اقبال کہتے ہیں طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک سادہ سا ضابطہ دے رہے ہیں، اگر پہچان نہ ہو کہ حقیقی دین کہاں ہے
تو جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہو وہی حقیقی دین ہے، وہی رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، جس میں صحابہ کا ادب ہو، اہل بیت کا ادب ہو، اولیاء امت کا ادب ہو، ذات باری کا ادب ہو، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہو۔ تو جس میں ادب سے جو دین شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہوتا ہے وہ وہی دین ہے جو دین میرے حضور لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے اگر حضور علیہ السلام سے محبت کا رشتہ ربط قائم ہو جائے تو یہی زندگی ہے۔ محبت رسول کانفرنس منعقد کرنے کا مقصود بھی یہی تھا کہ ہم حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جب حضور سے تعلق محبت جڑ جائے گا تو پھر آقا کریم کے لائے ہوئے دین کو ہم اختیار بھی کریں گے۔ پھر کیسے ہوگا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آئے اور ہمارا رخ مسجد کی جانب نہ ہو؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب حضرت بلال کو اذان کے لیے کہتے تو یہ لفظ کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دے۔ تو یہ تو حضور کے لیے راحت کا سامان ہے۔ تو جب ہم حضور سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر کیسے نماز ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے حضور تو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح چاہیں گے کہ ہم سے نماز ترک ہو جائے اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی تسکین اور حضور علیہ السلام کے دل کا قرار جو ہے وہ ہم سے اس کا ظہور نہ ہو؟ تو پھر تو ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں گے۔ اس لیے محبت رسول کے تقاضے بھی پھر نصیب ہوں گے جب محبت رسول سینے میں جا گزی ہوگی۔ تو کتنی زندگی ہم گزار چکے، جو بقیہ زندگی کے ایام اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ آؤ آج کی اس کانفرنس میں عہد کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگا دیں گے۔ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ تیرا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ان کی ادائیں اختیار کرو، تقاضا ہے محبت کا۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادائیں پسند کرتا ہے، اس کی چاہتوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ کوئی حکم دے تو اس کو مان لینا یہ تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ محبوب کی چاہت اور محبوب کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک محل نما مکان بن رہا تھا۔ حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے دیکھا اور کہا کچھ نہیں ہے، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بغیر بعد اللہ کے محبوب پھر دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جس کا مکان تھا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کا جائزہ لیں، اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک اور اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی طرز عمل تک ہم غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اقبال نے کہا نا چوں بنامے مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نامے ہو۔ جب تک تو ان کے محبت کے سانچے میں ڈال نہیں جاتا تو پھر کس منہ سے ان کا نام لیتا ہے؟ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ نے سادہ لفظوں میں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ اگر ان سے تعلق جڑ گیا، میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو،
اور تم پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، طرز زندگی ایسی ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنا انداز ایسا بناؤ کہ دور سے حضور کے غلام پہچانے جاؤ۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کے غلام ہو۔ پاسپورٹ پیش کرتے پھریں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ کیا ہم مذہب کے خانے میں دیکھیں؟ تمہارے چہرے کے خانے پہ اسلام کہاں لکھا ہے؟ تمہاری پیشانی پہ اسلام کہاں لکھا ہے؟ تمہارے لباس پہ اسلام کہاں لکھا ہے؟ ہم تمہارا پاسپورٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تمہارا وجود دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے وجود پہ اسلام کہاں لکھا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اسلام لکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ اسلام کا نور اور حیا کی بجلیاں ہیں، تمہارے کانوں میں اسلام لکھا ہے، تمہارے ہاتھوں پہ اسلام لکھا ہے، تمہارے چہرے پہ اسلام لکھا ہے، تو پھر بس یہی تمہارے اسلام کی دلیل ہے۔ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہو، لوگ دیکھ کے کہیں محمد عربی کا غلام۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اپنی زندگی کو ان کی محبتوں کے سانچوں میں ڈال لیں۔ بہت وقت گزار چکے، پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں باقی ہیں، ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم ہمارا کہاں ہوگا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا ہماری زندگی بدل دے۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے، نامہ اعمال دیکھیں تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی۔ پھر ڈاڈا پچھتاوا، ظالم تو ہاتھ بھی کاٹیں گے، لیکن کیا فائدہ پھر ہاتھ کاٹنے کا۔ آج کا پچھتاوا زندگی پلٹ ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ ایک مجذوب ٹائپ فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے گزرتے روک کے کہا، بابا کسی نے تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کسی نے تنگ نہیں کیا، مجھے ان کے رویے نے رلا دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزرتے گزرتے ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں رحم جاگا، تو میں نے چاہا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر، بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر۔ ان کو کہا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، آجو اس کی دہلیز میں۔ آنا تو تم نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھرو گے، اچھا نہیں ہے کہ کھلے منہ آ جاؤ۔ پھر جو لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آئے۔ لیکن یہ میرے آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ان کے رویے پہ رونا آیا۔ اگلے دن وہی شخص گزرا قبرستان کے قریب سے، تو دیکھا وہ فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ تو کہا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا پروگرام یہ بنا کہ ان قبرستان والوں کے رب کی صلح کروا دے۔ تو کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو کل وہ مانتے نہیں تھے وہ مان رہا تھا، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ صاحبو ابھی اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ مجرم کو یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ یوں بھی آوازیں دی جاتی ہے؟ اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، او بھاگنے والوں آجو پلٹ کے، تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو رب ہے اور رب کے ساتھ کا کی ضمیر ہے، کاف ضمیر لگائی گئی، یعنی تمہارا رب ہے، اور پھر آگے کریم کی صفت سے موصوف کیا گیا لفظ رب کہ تمہارا رب اور کریم رب۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے اس نکمے کو تم نے تو نہیں دیکھا، دوستوں کو رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، ہمارا اس نام کا بیٹا، رنگ سانولا، چہرہ مورا یہ، بیٹھنے اٹھنے کا انداز یہ، لباس اس طرح کا پہنا، اس اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ اور جب کبھی میں اشتہار پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہو بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے، آجا آنا تو تو نے پھر ہے ہی ہے،
آجا پلٹ کے وہ کریم ہے، کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا. ذرا اگلے لفظ دیکھیے، الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے اس سے. میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، اگر اسی بات کو پلے باندھ لیں تو ذرا دیکھیے اس میں کتنی چمک ہے. رب کا کتنا بندے کے ساتھ گوڑا رشتہ ہے، ماں کا کتنا گوڑا رشتہ ہے. ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ آج کل وہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں جس پر کنٹینر کے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں. تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ کنٹینر تو تولے جا رہے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کا پیار بھی تولا جا سکے. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا دکھ نہیں جھیلتی، کن کن مسائل اور مصائب سے نہیں گزرتی. کسی کے گھر کے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگا، میرے منہ سے نکلا کہ امی مجھے بھوکے مارتی رہتی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اوپر اس پیار کا بدل نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں کرتی ہے، اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے. ذرا میرے اس جملے کو غور سے سننا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے تو جس نے خلق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. تو ماں کی گود چھوڑ جائے بچہ تو ماں کہتی ہے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے. مالک کی رحمتیں بھی آوازیں دے رہی ہے، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، میں کریم ہوں سارے گناہ معاف کر، میں تیرا خالق لگتا ہوں، میرا تیرا رشتہ دیکھ کیا ہے، آجا پلٹ کے. تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج وہ مان رہا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بندہ پچھتائے کہ ہائے کاش میں کسی کی سن لی ہوتی اور اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آیا ہوتا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان لیا. تمہارا رسول بھی رحمت کے بازو پھیلائے تمہیں آوازیں دے رہا، تمہارا رب بھی کرم کی قدرت کی باہیں پھیلائے تمہارا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، خطاؤں سے بھی درگزر کروں گا. لیکن ہم کیسے سرکش ہیں، شیطان کے ہتھے کیسے چڑھ گئے ہیں کہ نہ پکار سنتے ہیں اپنے مالک کی اور نہ رسول کریم کی رحمت بھری آواز سنتے ہیں اور غفلت میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. آئیے پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ، رسول اللہ کی رحمت کی پناہوں میں، حضور علیہ السلام کے دامن میں چھپ کر کے مالک کی دہلیز پہ آ جائیے، مالک کی چوکھٹ پہ آ جائیے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. سبحان اللہ. چوکھٹ سے مالک کی دہلیز پہ آ جاؤ، پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. آج موقع ہے، آج فرصت ہے، اس موقع اور فرصت کو غنیمت جانیے گا اور ایک ایک سانس کو مالک کے نام لگا دینے کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیے گا. رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیجئے گا کہ بلا حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اگر 5 نمازیں نصیب ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے ہمیں 5 نمازیں دے دی. یار کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے پو پھٹنے لگتی ہے تو اس کے گھر میں مسلح بچھنے لگ جاتے ہیں. بھی چراغاں کرو اپنے گھروں میں، قرآن کے اجالے کرو، روشنیاں پھیلاؤ سجدوں کی اپنے گھروں میں. ہو سکے تو تہجد کے 2 نفل بھی پڑھ لیا کرو. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں تہجد کے لمحے رب کے حضور کھڑا ہونا نصیب ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے بیوی اٹھتی ہے، اپنے شوہر اٹھتا ہے اپنی بیوی کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ 2 نوافل پڑھ لیں. لیکن نیند کی ماری ہوئی تھکی سارے دن کی خاتون نہیں اٹھ پاتی. خیر یہ وضو کر کے آتا تو واپسی پر چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. وہ بھی اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو نماز پڑھتے دیکھتی ہے تو جلدی سے جاتی ہے، وضو کرتی ہے اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا کے وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور نماز ادا کرنے لگ جاتی ہے. ایک جانب بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ایک جانب شوہر نماز پڑھ رہا ہے. سحری کے لمحے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں،
حدیث شریف میں آتا ہے ان دونوں کو دیکھ کے اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہو کہ میری بندی اور میرے دہلیز کا نوکر میرا بندہ کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں یہ سجدے سے سر بھی نہ اٹھائیں۔ اتنی کرم نوازیاں ہیں سجدہ کرنے والوں کو، قیام کرنے والوں کو، رکوع و سجود کرنے والوں کو۔ آؤ اپنی زندگی میں 5 گانا نماز شعار بنا لیجئے گا۔ آج کی اس مجلس میں اگر بدبختی سے کوئی شخص ایسا موجود ہے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ گھر لوٹتے ابھی عشاء کا وقت موجود ہے، گھر لوٹ کے سونے سے قبل نماز عشاء، یہ نہ کہے کہ ہفتے سے نماز شروع کروں گا، کئی کہتے ہیں میں اگلے ماہ سے نماز شروع کروں گا، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا نا آؤ جناب مسجد میں آؤ، وہ کہتے ہیں جناب میرے 5-6 سال رہ گیا، ریٹائرمنٹ لوں گا، پھر حج کروں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ یہ وہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ تو آج سے یہی سے اٹھو اور اٹھ کے جا کے نماز عشاء ادا کرو اور فجر سے جماعت کے ساتھ نماز شعار بنا لو، زندگی میں کبھی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ 5 گانا سجدوں کو زندگی میں لازم کر لو اور اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہو۔ یہاں کام کرنے آئے ہو، اللہ برکتیں دے گا، کرم نوازیاں فرمائے گا، لیکن تم کام پہ جاؤ حضور پہ درود پڑھتے باقی سپرد معاملے اس کے کر دو، پھر دیکھنا کہ کتنی زندگی سہل اور پروقار گزرے گی۔ پھر اقبال کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا تمام باپ بیٹھے رہے، تمام باپ نہیں کیا بیٹھے